أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی عبرت ہے جس وقت ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف ایک واضح دلیل دے کر فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پہ اس کی وجہ سے روگردانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ وقال ساحر او مجنون، کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اس فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، پکڑ کر ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والا تھا، اس نے کام ہی ایسا کیا جو ملامت زدہ تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے تخویف کے لیے، ڈراوے کے لیے، عبرت کے طور پر، نمونے کے طور پر قوم لوط کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ دیکھ لو کہ قوم لوط نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جرم کی وجہ سے ان کو کیسے پکڑا اور کیسے ہلاک کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی عبرت موجود ہے، ڈراوا موجود ہے، اور اسے بھی بطور نمونہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت فرعون کی طرف
تبلیغ کرنے کے لیے واضح دلیل دے کر بھیجا، اس وقت کو یاد کرو۔ واضح دلیل سے مراد معجزہ ہے، معجزہ دے کر بھیجا تھا۔ ایک معجزہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی ملی تھی وہ یہ تھی کہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ کے پاس ہوتی تھی اس کو زمین پہ ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی۔ اور دوسرا معجزہ اور دوسری نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچا پیغمبر ہونے کی یہ تھی کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا باہر نکلتا، چمک رہا ہوتا تھا۔ تو یہ نشانیاں دے کر اور یہ معجزات دے کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 میں صفحہ نمبر 442، صفحہ 442۔ صفحہ 442 سورۃ الشعراء آیت نمبر 10، رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جس وقت تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میرے پیغمبر حکم دیا جاؤ ظالم قوم کی طرف، یعنی قوم فرعون کی طرف۔ الا یتقون، دیکھو تو صحیح نا، یہ لوگ اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرتے نہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، بے شک مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے، طبیعت پر بوجھ ہے، طبیعت پر بوجھ ہے اس وجہ سے، اور میری زبان صحیح روانگی کے ساتھ نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون کو میرے ساتھ بھیجیے، ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دیجئے، انہیں بھی پیغمبر بنائیے اور وہ میرے ساتھ چلیں، ہم مل کر تبلیغ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہے، وہاں پر تو صحیح دعا کے طریقے سے جو ہے وہ پکارا، جو اس کو ذکر کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، فرمایا اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو، میرے معاملے کو آسان فرما۔ اور پھر وہاں پر حضرت ہارون کو بھی مانگا، فرمایا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے۔ قوم فرعون جو تھی میرے ذمے پہلے بھی میرے سر پہ ان کا ایک گناہ، وہ کون سا تھا؟ وہ ایک بندہ قتل کیا ہوا تھا ان کا، اپنی کمزوری گنوانے لگے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کمزوری بھی ہے، اس وجہ سے میں خطرے، میرے دل میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ نبی کو اپنے قتل کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور جو ڈر جائے، جس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا، وہ کرنیہ والا، وہ حاجت روا، وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہوتا۔
جو خود انسان کے خوف سے ڈر جائے۔ تو یہ ایک خوف لاحق تھا کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، کہ اب بدلے میں، اسی وجہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے تھے نا، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، ان کا پروگرام ہے۔ قال کلا، حکم ہوا میرے پیغمبر گھبراتا کیوں ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کو نہیں قتل کر سکیں گے۔ فَاذْهَبَا، اس لیے کہ میرے پیغمبر تیرے ساتھ میں ہوں، میری رحمت تیرے ساتھ ہے۔ وہ فرمایا وہ تجھے چھو تک نہیں سکتے، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، ان کی کیا مجال ہے، جاؤ ہمارے حکم لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہماری رحمت تمہارے ساتھ، ہم نگرانی کر رہے ہیں آپ کی۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے، اس کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہاں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ دو مقصد لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مقصد یہ تھا کہ فرعون ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا تو اسے دعوت توحید دینی تھی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، اسے اس کے ظلم سے چھڑوانا تھا۔ جاؤ اور کہو کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، چنانچہ دونوں حضرات پہنچ گئے اور فرعون کے ساتھ جا کر گفتگو کی۔ فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کی ہے؟ الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، تجھے بچپن میں ہم نے پالا نہیں؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر ایک عرصہ زندگی کا ہمارے پاس لایا اور ہم تیرا سہارا بنے رہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے، ان کی کمزوریاں ان کے سامنے گنوا رہا ہے۔ تم نے قتل بھی کیا ہوا ہے اور بچپن میں ہم نے تمہاری پرورش کی، میرے تجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم ہمارے ان احسانات کو جھٹلا رہے ہو، ان کی ناشکری کر رہے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں واقعتاً میں اس وقت وہ کام کر بیٹھا تھا، یعنی قتل مجھ سے ہو گیا تھا۔ وانا من الضالین، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے تو غلطی تسلیم کرنی چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی، وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں دیکھنا کہ مجھ پر بڑا عہدہ ہے میرے پاس، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اب تسلیم ہی نہ کرے، کہ اگر میں غلطی تسلیم کرتا ہوں تو میں تو بہت بڑا مفتی ہوں، میری لوگوں کی نظر میں بڑی عزت ہے، تو میں غلطی تسلیم کروں گا تو عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ عزت اور بڑھے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یار بڑا اچھا انسان ہے، اس نے غلطی تسلیم کر لی اپنی۔ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاتھ سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے قتل کرو گے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، مجھے میرے رب نے عطا فرمائی حکمت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں سے شامل کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور رہا تیرا احسان، یعنی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی تسلیم کی، اس کے بعد کہا کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب تو نہیں کہہ سکتا کہ تو غلط جو ہے وہ طریقے پر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر کے مجھے نبی بنا دیا ہے اب۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور رہا تیرا احسان پرورش والا جو تو نے مجھے پالا تھا، فرمایا وہ یہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے، انا عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، تیرا وہ احسان بھی پورا ہو گیا۔ تو نے جو بچپن میں مجھ پر احسان کیا تھا اس کا بدلہ تجھے مل گیا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف وہ تیری پرورش والا احسان ہے، دوسری طرف تیرے ظلم احسان سے بڑھ گئے، تو وہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا رب العالمین کون ہے؟ میں تو کسی رب کو نہیں جانتا، میں تو خود رب ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ فرمانے لگے رب السماواتی، رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تو یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ تو بڑا خوبصورت انداز حضرت موسیٰ نے اپنایا ہے کہ اپنے رب کی تعریف کیسے بیان کر رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ یہ ایک انداز ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، قال لمن حوله، فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا، جو دائیں بائیں جو اس کے تھے لوگ، ان سے کہنے لگا الا تستمعون، سن رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمہارا رب بھی، تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب یہاں پر فرعون اب لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی توجہ ہٹاؤں۔ کہنے لگا یہ جو تمہارا رسول ہے نا، تمہاری طرف اپنے بزام خود، یعنی ہم اس کو رسول نہیں مانتے، یہ جو کہہ رہا ہے اپنے گمان کے مطابق میں رسول ہوں، تو اس گمان کے ساتھ یہ جو تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے، الیکم لمجنون، یہ مجنو ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پر وہ پروردگار ہے مشرق و مغرب کا، اللہ کی تعریف۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتا ہے اور حضرت موسیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ ہے ایک جواب دینے کا انداز، کوئی جو مرضی کہتا رہے آپ مثبت طریقے سے جواب دیں۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ کیا ہے؟ مجنو ہے، یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توجہ ہٹا رہا ہے لوگوں کی، اور حضرت موسیٰ بار بار کس کی تعریف کرتے جا رہے ہیں؟ رب کی تعریف کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن رب کی طرف ان کی توجہ رہے۔ یہ ہے اصل انداز گفتگو کرنے کا اور جواب کا طریقہ، مقصد کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو تو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون آخر میں کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے، کسی اور کو معبود تسلیم کرو گے، تو پھر لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں قیدی بنا دوں گا، جیل خانے میں ڈال دوں۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا، لوگوں کی توجہ تو بڑھتی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی تعریف کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے دل میں اللہ کی تعریف بیٹھتی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو رب کا پتہ بتا رہے ہیں وہ رب سچا رب ہے۔ فرعون نے آج تک جو ہمیں بتایا کہ میں رب ہوں، یہ جھوٹا رب ہے، وہ بڑھتی جا رہی۔ اب فرعون نے دیکھا یہ لوگ تو
میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا آخری عرب میں تمہیں قید کر دوں گا، تمہیں سزا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا کہ اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کروں تب بھی نہیں مانو گے؟ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، اب حضرت موسیٰ کو جو نشانی ملی تھی، معجزہ ملا تھا، وہ اب پیش کیا۔ پہلے گفتگو کرتے رہے، اب دیکھا کہ لوگ کچھ نہ کچھ تو میری طرف مایوس ہو رہے ہیں، کچھ مائل ہو رہے ہیں، قائل ہو رہے ہیں، اب دلیل پیش کروں، اب جو اللہ کی طرف سے معجزہ ملا ہے تاکہ یہ جو میری گفتگو ہے یہ پختہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے شک اور شبہ ختم ہو جائے۔ اب اپنی لاٹھی ڈالی نا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ کیا بن گئی؟ اژدہا، سانپ بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو نکالا تو وہ چمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ اب لوگ جو ہے وہ اور مزید کیا ہو گئے؟ پختہ ہو گئے۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہی حربہ استعمال کیا جو اس وقت موقع کی مناسبت سے تھا، کہ انہوں نے معجزہ پیش کیا، لاٹھی وہ سانپ بن گئی ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ دیوانہ ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اب کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ تو مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کی گفتگو بدلتی رہتی ہے، وہ ایک بات پہ نہیں قائم رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن جو پکا حق بات پہ ہوگا، سچا ہوگا، وہ اپنی بات سے پھرے گا نہیں۔ مشرک اور منافق پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس جانا، قوم فرعون کے پاس ان کی تبلیغ کرنا، لیکن ہوا کیا؟ جس طرح اب یہاں فرعون ہر بات کا جواب غلط طریقے سے قوم کو ورغلانے کے لیے دے رہا ہے، آخر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، وہ مطالبہ اس نے پورا نہ کیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے راتوں رات لے کر جانا ہے۔ اب فرعون نے بھی پیچھے آنا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، اللہ کو تو پتہ تھا۔ فرمایا کہ دیکھو اب میں تمہارے سامنے اس رب کو، اس جھوٹے رب کو تمہارے سامنے غرق کروں گا۔ قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اپنی قوت کے زور پر، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو رب ہوں، وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور انہیں کہنے لگا یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو سزا دی، اور سزا کیسے دی؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے ان کو پکڑ کے دریا میں غرق کر دیا۔ تو فرمایا دیکھو نبی کو جھٹلایا جو اللہ کا قاصد تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، پیغام لانے والا تھا، گویا کہ اس نے اللہ کو جھٹلایا ہے۔ نبی کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہوتا ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوتا، بلکہ کس کا پیغام سناتا ہے؟ اللہ کا سناتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی اس نے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں کی، قوموں کی پکڑ آئی ہے، تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہاری بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔